جب تم کو اور سب کو دینے والا تمہارے ساتھ ہے تو پھر لوگوں کے سامنے کیوں جھکتے ہو؟ مانگو اللہ سے، اللہ تمہیں دے گا۔ یہی اللہ کا کام ہے، تم اس سے مانگو تو صحیح۔ تمہارا کام صرف دعا کرنا ہے، قبول کرنا تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ اس کا کام عطا کرنا ہے۔ تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ آپ کا بھی تو وہی رب ہے جو ان کا ہے؟ تم مانگنے میں کنجوسی نہ کرنا، وہ تمہیں دینے میں کنجوسی نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ جب دیتا ہے نا تو اتنا دیتا ہے نا کہ آپ نا اللہ کو شکر ادا کرتے کرتے تھک جاؤ گے۔ جب اللہ تمہیں دعاؤں کی توفیق دیتا ہے تو دعاؤں کی قبولیت کی معجزے بھی جلد ہونے لگیں گے۔ جلد ہی آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ کوئی ہے جس کی رحمتوں کا سایہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے۔ درد کا ہونا ضروری ہے، تکلیف کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر درد نہیں پاؤ گے، تکلیف کو نہیں محسوس کرو گے تو آنے والی خوشیوں کا تمہیں کیسے پتہ چلے گا؟ تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ تمہیں دینے والا رب کتنا بڑا ہے، کتنا رحمان رحیم ہے اور تمہارے لیے کتنا کرتا ہے؟ معجزے ایسے تھوڑی نہ ہوتے ہیں۔ معجزوں کے لیے تو تمہیں آزمائش سے گزرنا ہوتا ہے، اللہ کے آزمائش کا سامنا کرنا ہوتا ہے، جبھی تو تمہیں اس کا پھل ملتا ہے، اور پھل کی شکل میں تم کو معجزے ملتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ ہو سکتا ہے منزل تک گزرنے کے لیے آپ کا آزمائش سے گزرنا بھی ضروری ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بھی معجزے کی کہانی لکھی ہو سکتا ہے آپ جسے سزا سمجھ رہے ہوں وہ آپ کے لیے معجزوں کی کہانی ہو، آپ کے لیے صبر کی کہانی ہو، اور پھر آپ کے لیے معجزوں کی بارش ہو۔ کیا معلوم اگلی دعا سے آپ کا نصیب بدل جائے، آپ جو چاہتے ہو وہ آپ کو مل جائے، اور آپ کی دعا کا قبولیت ہونے کا وقت مقرر ہو جائے، اللہ کے کون کہنے کا وقت ہو جائے۔ کیا معلوم اگر کچھ دیر ہو رہی ہے تو اس میں آپ ہی کی کوئی بہتری ہو۔ بس آپ دعائیں کرنا کبھی مت چھوڑنا۔ کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ بس کون کہنے والا ہی ہو۔ دیکھنا بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہارے درد بھرے دل کو مرہم لگانے والا ہو۔ صبر کرو اور دعائیں کرو اور توکل کرو، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہارا شمار بھی عطا کرنے والوں میں کر دے گا۔ دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہاری مرضی کو ہی تمہارا مقدر بنا دے گا۔ دیکھنا اندھیروں سے ہی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اجالے پیدا کرے گا۔ تمہاری دعاؤں کی وسیلوں سے ہی تم دعاؤں تک، معجزوں تک جاؤ گے۔ اللہ ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم سکون میں آ جاؤ گے۔ صبر کی راہ پر چلتے چلتے تم شکر کی منزل پاؤ گے۔ یہ دیرے ہی تو اصل میں امتحان ہے تمہارا۔ اللہ سمیٹ لے گا تمہارے تمام غم، اور تم بہت جلد دل سے مسکراؤ گے۔ وہ ایک پل میں مقدر بدل دے گا تمہارا، اور تم سوچتے ہی رہ جاؤ گے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اس کے پاس یہ چیز ہے تو میرے پاس کیوں نہیں؟ اس نے ایسے کپڑے پہنے تو میرے پاس ایسے کپڑے کیوں نہیں؟ کسی تقریب میں جانا ہے تو ہر دفعہ نیا لباس، تاکہ لوگ دیکھ کر یہ نہ کہیں کہ اس نے تو پہلے بھی یہی پہنا تھا۔ ایک دوسرے سے حسد رکھنا، یہ سب عام ہو گیا ہے اب تو، مگر کوئی اس چیز میں دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں کرتا کہ اس کا اللہ سے کیسا تعلق ہے۔ اپنے اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے کوئی جتن نہیں کرتا۔ دنیاوی چیز کی تو سب نقل کرتے ہیں، مگر اللہ کو کوئی خوش نہیں کرتا، اللہ کے کوئی قریب نہیں جاتا۔ وہ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہے تو ہم کیوں نہیں پڑھ رہے، ایسا کوئی نہیں سوچتا۔ آج کل لوگوں کو دنیا کا لالچ ہے۔ اگر یہی لالچ نیکیوں کو کمانے کا ہوتا تو دنیا میں برائی کے لیے جگہ کم پڑ جاتی۔
کچھ باتیں صرف ہمارے اور اللہ کے درمیان ہوتی ہیں، جنہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا، جو لبوں پر کبھی نہیں آتی، جو صرف دل میں رہتی ہیں اور جنہیں الفاظ میں ترتیب نہیں دینا پڑتا۔ زمین پر بیٹھے ہوئے ہم چپ چاپ بولتے ہیں اور عرش پر بیٹھا وہ خدا سب سنتا ہے، دیر سے ہی سنتا ہے۔ اللہ اپنے پیارے بندوں کی اور دیر کیوں کرے گا؟ وہ دیر اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ بہت پیار سے، بہت دھیان سے، بہت محبت سے اپنے پیارے کی سب باتیں سن سکے، اور تب تک وہ اس انتظار کے لیے ایک تحفہ رکھ لیتا ہے کہ جب وہ تمہیں اس انتظار کے بدلے وہ تحفہ دے تو تم اتنی خوش ہو جاؤ کہ تکلیف کبھی تھی وہ تمہیں یاد بھی نہ رہے۔ اپنی کہانی جس کے بھی پاس لے کر جاؤ گے نا، کوئی مشورہ نہیں دے گا، بلکہ یہی کہے گا ہاں تم غلط تھے یا وہ غلط تھا، اس سے آگے کوئی نہیں، کوئی مدد نہیں، کیونکہ مدد صرف اللہ کرنے والا ہے۔ کوئی تسلی دے گا اور پھر سب تمہیں بھول جائیں گے، تمہارا غم بھول جائیں گے، دو باتیں جو تم نے کہیں وہ بھول جائیں گے، مگر جب اللہ کے پاس اپنی عرضی لے کر جاؤ گے نا تو وہ سنے گا، مشورہ نہیں ہدایت دے گا، تمہیں غلط نہیں تمہیں سکون دے گا، تمہیں بھولے گا نہیں، ہمیشہ یاد رکھے گا۔ سب بھول جاتے ہیں مگر اللہ یاد رکھتا ہے، اپنے اکیلے پن میں اسے یاد کیا کرو، وہ تمہیں یاد کرے گا۔ ابھی مشکلوں کو دیکھ کر لگے گا کہ دعا نہ جانے کہاں اٹک گئی ہے، دعا پوری نہیں ہو رہی۔ یعقوب کی دعائیں بھی تو سالوں بعد پوری ہوئی تھیں، مگر ہوئی ضرور تھیں۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے ان کی دعا نہ سنی ہو یا سنی انسنی کر دی ہو۔ اللہ نے سب سنا تھا، مگر جواب دینے کے لیے یعقوب علیہ السلام کا صبر دیکھا تھا۔ تمہاری دعا بھی تو ابھی ناممکن لگ رہی ہے نا تم کو، کیونکہ اللہ نے معجزوں کی تلاش تم میں رکھی ہے، تو کہنے سے پہلے ہی سن لی گئی، تو اللہ پر بہت شکر ادا کرنا۔ دعائیں خوبصورت زندگی کی بیک بون کی طرح ہوتی ہیں، جتنا خوبصورت مانگنے کا انداز ہوگا ویسے ہی اللہ پاک متوجہ ہوگا۔ دعائیں زندگی کا وہ حصہ ہیں جو آزمائش کو صحن بنا سکتی ہیں، جو عرش پہ جا کے ان دروازوں کو بھی کھول آتی ہیں جو ہم پہ بند ہوتے ہیں، جو پگھلتے بے بس وجود کو سہارا دے سکتی ہیں۔ اپنی دعاؤں کو اس قدر خوبصورت بناؤ کہ اللہ دل میں بار بار تمہاری متوجہ ہو، تمہیں اتنا ہی آزمایا جائے گا جتنا تم سے برداشت ہوگا۔ گھر واپس جاؤ تو ماں دروازے پر کھڑی انتظار میں ہوتی ہے، پہلے سے دروازہ کھول رکھتی ہے کہ ہمیں گھنٹی بجانے تک کبھی انتظار نہ کرنا پڑے۔ پہنچتے ہی اپنے سب کام چھوڑ چھاڑ کر پانی پلاتی ہے، حال چال پوچھتی ہے، منہ دھلاتی ہے، ہاتھ دھلاتی ہے اور کہتی ہے بیٹا آرام کرو، چاہے ماں خود ہاری تھکی ہو مگر کھانا گرم گرم ہی کھلاتی ہے، اور بس یہاں یہ سوچ کر رک جاتی ہے کہ یہ تو ایک ماں کی محبت ہے، تو 70 ماں کی محبت کیسی ہوتی ہوگی؟ ممکن سا لگتا ہے نا کہ کوئی کیسے کسی سے اتنا پیار کر سکتا ہے، اللہ کر سکتا ہے۔ کہیں پڑھا تھا کہ اللہ کی محبت کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کی محبت 70 ماؤں کی محبت تک لمٹ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کی محبت لمٹ لیس ہے۔ جو جتنی کوشش کرتا ہے اللہ اسے اتنے سے نوازتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ یہی اس کا نصیب ہے۔ انسان کا کام کوشش کرنا ہے اور کوشش کے بعد دعا کرنا، اس کے بعد سب خدا پہ چھوڑ دینا، اللہ کے کاموں پر یقین رکھنا ہے۔ جب کوئی دعا قبول ہونے میں وقت لیتی ہے تو تمہیں لگتا ہے کہ بس اب کہانی ختم ہو گئی، اور پھر انسان وہ دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتا ہے، مگر شاید کہانی تو وہیں سے شروع ہوتی ہے، اللہ اور انسان کی کہانی۔ جب انسان بے بس اور مجبور ہو کر اللہ سے اپنی دعاؤں کا نام نہیں لیتا، بلکہ اللہ سے اپنے بیمار دل کو ٹھیک کرنے کی دوا مانگتا ہے،
اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ بار بار کیوں آ جاتے ہو، اور لوگ ہیں کہ کہنے سے بھی نہیں ڈرتے، چھوڑ دیتے ہیں، رول دیتے ہیں، اپنے لفظوں سے دلوں کو توڑ دیتے ہیں۔ آگ گلزار کر دی گئی تھی جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا بھروسہ دیکھا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو مدد کا کہا، وہ ان کو آگ سے بچا لے، تو انہوں نے کہا جو اللہ چاہے اس میں راضی ہوں۔ اللہ بہترین کار ساز ہے، وہ کچھ بھی مانگ سکتے تھے، مگر اللہ بہترین کارساز ہے، وہ کچھ بھی مانگ سکتے تھے، مگر انہوں نے اللہ پر یقین رکھا، اور اللہ نے بھی ان کا یقین ٹوٹنے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ ٹھنڈی کر دی، اللہ تعالیٰ نے معجزہ کر دیا۔ معجزہ اس وقت کا نام ہے جس کی بنیاد کامل یقین ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا خدا ہمارے لیے بھی معجزے کر سکتا ہے، بس اللہ پہ چھوڑ دیا کرو، سب معجزے خود بخود ہو جایا کریں گے۔ بڑی دعائیں بہت انتظار کے بعد قبول ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ وہ دعا سننے کے بعد سب دیکھتا ہے کہ جو چیز تم مانگ رہے ہو اسے پانے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہو، کتنی محنت کرتے ہو۔ جس چیز کو تم جتنا چاہو گے اللہ اسی طرح وہ چیز تمہیں دے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی چیز کو دل سے چاہو تو پوری کائنات اسے آپ سے ملوانے میں لگ جاتی ہے۔ اگر تم کوئی چیز پانا چاہتے ہو، اس کے لیے تو تم سجدوں میں دعائیں مانگ رہے ہو، تسبیح کر رہے ہو، انتظار کرنا پڑ رہا ہے، مگر پھر بھی صبر کر رہے ہو۔ اپنی چاہت ملنا ناممکن لگ رہا ہے، لیکن جب اللہ کو سوچتے ہو تو ممکن پہ یقین ہونے لگتا ہے۔ تب اللہ معجزے کرتا ہے۔ دعاؤں کو تمہارا بنانے سے پہلے یہ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ محبت کا نام لو تو سب سے پہلے جو نام ذہن میں آتا ہے وہ ہے اللہ کا نام۔ کیسے وہ معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ ہم بار بار غلطی کرتے رہتے ہیں، مگر توبہ کرو تو وہ پھر سے سب بھلا دیتا ہے۔ اس نے ہمارے لیے کتنی کہانیاں چھوڑی ہیں تاکہ جب ہم کہیں کمزور پڑنے لگیں تو وہ ہمیں سہارا دے، جیسے یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام سے صبر کی کہانی، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی توکل اور بھروسے کی کہانی۔ اور سب سے بڑی ہدایت تو قرآن پاک میں ہے۔ اللہ ہماری سب باتیں سنتا ہے، کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ جاؤ میں تمہاری بات نہیں سنتا، تمہاری دعا قبول نہیں کرتا۔ دعا کا قبول ہونا یا نہ ہونا ہمارے ہی بھلے کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے سامنے رو بھی لو تو وہ رد نہیں کرتا، اور وہ تم کو سکون دیتا ہے۔ کہاں ملے گی ایسی محبت کرنے والی، کہاں ملے گا تمہیں ایسی محبت کرنے والا خدا جو صرف ایک اللہ ہے، بس وہی ہے جو ایسی محبت کرتا ہے۔ جب اللہ دیکھتا ہے نا کہ تم نے اس پر بھروسہ کرنا سیکھ لیا ہے، تو وہ اس بھروسے کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے مضبوطی سے، اور تمہاری چاہت کو تم تک لانے کے لیے کن کا اشارہ کر دیتا ہے۔ اللہ کبھی خود سے دور نہیں کرتا۔ اللہ سے محبت اس لیے نہیں کی جاتی کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، ضرورت نہیں، حصہ ہے۔ اللہ زندگی کا حصہ ہے، اللہ زندگی کا مقصد ہے۔ آغاز بھی اللہ ہے اور اختتام بھی اللہ ہے۔ جن کی صبح فجر سے شروع ہوتی ہو یا شاید تہجد سے، اور اختتام عشاء پر، ان کے دلوں کو کسی ہار یا دکھ یا کسی تکلیف کا خوف نہیں رہتا، برداشت کر جاتے ہیں، کیونکہ ان کا اثر اور سہارا جو اللہ ہوتا ہے بہت مہربان ہوتا ہے۔ زندگی میں اگر اچھے سمجھنے والے لوگ مل جائیں نا تو زندگی آسان ہو جاتی ہے، لیکن اگر لوگ برے نکل آئیں تو زندگی کا وہ حصہ شاید ہم کبھی بھلا نہیں پاتے۔ ہم بدل جاتے ہیں یا لوگ ہمیں بدل دیتے ہیں، کسی سے بھی اچھائی کی امید نہیں رہتی، پھر اچھا ہی ہے، ویسے نہ امید رہے گی نہ ہی تکلیف رہے گی۔ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی اصلیت ہمارے سامنے ضرور کھولتے ہیں،
ہر انسان کی جب کوئی انسان ہمیں تکلیف دیتا ہے وہ اپنی حقیقت دکھا جاتا ہے کہ وہ اصل میں کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہی سمجھ لو اور اپنے دل کو مزید تکلیف سے بچا لو۔ اس انسان سے خود کو دور کر دو، اس انسان سے خود کو دور کر کے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو تم سے دور کر دے جو آگے جا کے تمہارے لیے مصیبت بن جائے، جو آگے جا کے تمہارا ساتھ چھوڑ دے۔ ایسی چیزوں سے استغفر اللہ کرو، اللہ تعالیٰ اس چیز کو تمہاری زندگی سے نکال دے گا، اس کی حقیقت دکھا کر، اس کا اصلی چہرہ دکھا کر۔ صرف اللہ پر یقین کرو اور خود پر بھروسہ رکھو، بے شک تمہاری زندگی بہت خوبصورت ہے۔ جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور جواب دیتا ہے۔ اللہ کی مدد ایسے طریقوں اور اتنے خوبصورت انداز سے ہم تک آتی ہے کہ اگر ہم غور کریں تو حیران ہو جائیں گے۔ جیسے کوئی کوٹس، کوئی لائن، کوئی آیت، کوئی موٹیویشنل ویڈیو سنتے ہی دل بدل جاتا ہے، وہ ایک مایوسی کا خیال دل سے غائب ہو جاتا ہے۔ ایک بے معنی سی چیز بھی کیسے ہمارے دل پر اثر کر جاتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ اللہ کا جواب اور مدد ہی ہوتی ہے، کیونکہ کچھ بھی بلا وجہ ہم تک نہیں آتا۔ کچھ باتوں کے پیچھے اللہ کی مصلحت اور مدد بھی ہوتی ہے۔ جب کسی چیز سے ہمیں نفرت ہونے لگے یا کوئی چیز ہمیں پسند نہ آئے یا کوئی پرانی چیز ہماری آنکھوں کے سامنے کھٹکنے لگے تو سمجھ لو بس اللہ وہ چیز تم سے دور کرنا چاہتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ تکلیف یہ نہیں ہوتی کہ جب ہم رو رہے ہوتے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں، جب ہم خود کو ایکسپلین کرنے کے لیے لفظ نہیں ڈھونڈ پا رہے ہوتے ہیں، جب اگلا انسان ہمیں ہی غلط کہہ کر چلا جاتا ہے اور ہم اسے روک نہیں پا رہے ہوتے۔ تکلیف وہ ہوتی ہے جب ہم سچویشن میں اللہ کو بھول رہے ہوتے ہیں۔ ہم روتے ہوئے اللہ کو یاد کیوں نہیں کرتے، لوگوں کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں جب اللہ ہمارے شرک سے بھی قریب ہے۔ تکلیف وہ ہوتی ہے جب ہم لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سمجھیں، مگر اللہ کو کیسے بھول جاتے ہیں۔ وہ تو بغیر بتائے بھی ہمیں جانتا ہے نا، وہ تو کہتا ہے کہ میری طرف آؤ، مجھے بتاؤ، مگر ہم ہی اسے بھولے چلے جاتے ہیں۔ شاید اس لیے ہمیں سکون نہیں ملتا، اور شاید اسی لیے کہ میں نے دنیا کو اللہ سے پہلے رکھ لیا تھا۔ جو کوئی نہیں دیکھ سکتا وہ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ پاس ہوتا ہے، اللہ ہمارے آنسوؤں کو رد نہیں کرتا، اللہ ہمارے دل کی پکار سنتا ہے۔ جو دل زمانہ ٹھکرا دیتا ہے اللہ اس کو سنبھال لیتا ہے۔ اللہ کو دوست بنا لو، رات کی تنہائی میں، تہجد میں اللہ سے باتیں کیا کرو۔ وہ باتیں یہی دوست سنتا ہے جو آپ سے محبت کرتا ہے، اور اللہ سے سب سے بڑی محبت کرنے والا صرف اللہ اور بندہ ہوتا ہے، جنہیں سب غلط کہہ دیتے ہیں، پر اللہ ہے نا، وہ ہمیں ہمارا سچ دکھاتا ہے اور آگے جا کے لوگوں کو ہماری سچائی بھی دکھاتا ہے کہ ہم صحیح ہیں اور وہ ہمیں غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ اس وقت ہماری سچائی ان کو آگے جا کر ضرور دکھاتا ہے۔ اللہ ایک دن ہمارا سچ ان کو دکھا دیتا ہے، ہمارے اور ان کے درمیان کی جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے اللہ وہ دکھا دیتا ہے۔ صبر وقت گزرنے سے نہیں آتا، صبر رونے سے نہیں آتا۔ جتنا مرضی خوش رہنے کی کوشش کر لو، جتنا مرضی ہنسنے کی کوشش کر لو اور خود کو تسلی دو کہ سب ٹھیک ہے، وہ تکلیف اس وقت کے لیے تو کم ہو جائے گی مگر دل کے اندر ہی کہیں خاموش ہو جائے گی۔ صبر تب آتا ہے جب صبر دل سے کیا جاتا ہے، مجبوری سمجھ کر نہیں، فرض سمجھ کر۔ صبر تب آتا ہے جب تم خود کو یہ سمجھا لیتے ہو کہ اسی میں اللہ کی رضا ہے۔ تم صبر اللہ کے لیے کرو اور تمہارا اللہ صبر سے تمہارے ہر غم دور کر دے گا۔ انسانوں کو اپنا نہیں بنایا کرتے، آج پیار سے بات کریں گے اور کل کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیں گے۔
زندگی مشکل نہ ہوتی تو زندگی سمجھ کیسے آتی؟ اگر زندگی میں تکلیف نہیں ہوتی تو خوشی کیسے سمجھ میں آتی؟ اگر دعائیں نہیں ہوتی تو ہماری دعاؤں کی قبولیت ہونے کا جو وقت مقرر ہو جاتا ہے، وہ جو معجزات ہو جاتے ہیں، پھر وہ ہمیں کیسے سمجھ آتے؟ اگر ہمیں قیامت کے دن اٹھنے پر یقین نہ ہوتا تو ہم کیسے آج اللہ پر پورا توکل کرتے؟ بے شک اللہ نے ہر نشانیاں ہمارے لیے پیدا کی ہیں۔ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بہت بڑا مہربان ہے، اور بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تمہاری دعاؤں پر جمے رہنا بھی اللہ کی رضامندی کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ اللہ اب بھی جانتا ہے اور اسے آگے بھی سب پتا ہوگا تم جس حال سے گزر رہے ہو۔ اللہ اب بھی جانتا ہے، اللہ اسے آگے بھی سب پتا ہوگا تم جس حال سے گزر رہے ہو یا گزرتے آ رہے ہو، کیسے کہاں تک پہنچنا ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ کچھ لے لیا ہے تو سوچو کہ دیتے وقت وہ تمہارے ہر ادھورے خواب کا خیال رکھے گا، اتنا دے گا کہ غم بھول جاؤ گے، بس خوشی یاد رہے گی۔ تم کیسے برداشت کرو گے، کیسے صبر اور توکل رکھو گے، یہ سب تو زندگی ہے۔ یہ نہیں دیکھو گے زندگی میں آگے کیسے بڑھو گے، اگر تکلیف اور درد نہ دیکھو گے تو تمہیں جینا کیسے آئے گا، تمہیں اللہ پر کیسے یقین ہوگا؟ اور بے شک اللہ کا سچا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا جو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ بے شک اللہ ہر دل میں چھپا ہوا ایک راز ہے۔ فرق اتنا ہے کہ کچھ کے پاس راز سے پردہ اٹھانے کا وقت دیر سے آتا ہے اور کچھ کو ڈھونڈنے پر دل میں بسا ملتا ہے۔ ضروری نہیں کہ دکھی اللہ کے قریب ہونے کی وجہ ہوتے ہیں، کبھی کبھی اللہ کو تمہاری کوئی بات ایسی بھی پسند آ جاتی ہے جو وہ تمہارے دل میں اپنا خیال ڈال دیتا ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ دکھ سجدہ کرنے پہ مجبور کرے، جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے نا، وہ تو خوشی میں بھی سجدہ کرتا ہے، اللہ کے لیے ہر چیز قربان کر دیتا ہے، اللہ کے لیے اپنی ہر خوشی قربان کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کل اچھا ہے تو بس اللہ تعالیٰ کا نام، اور جو سب سے سچا ہے تو بس اللہ کا نام۔ اللہ سے محبت اس خط کی طرح ہے جس میں دعائیں لکھی ہوتی ہیں اور جس پہ اللہ کے کن کی مہر لگی ہوتی ہے، جو نیلے آسمانوں سے گزر کر ساتویں آسمان کے نور تک جاتی ہیں۔ اللہ کے سامنے انسان کی مرضی چلتی ہوگی، کیا مطلب کہ کیا انسان جیسا چاہتا ہے ویسا اسے مل سکتا ہے؟ کیوں نہیں مل سکتا؟ وہ ضرور دیتا ہے، بس اس سے مانگتے رہو۔ زندگی میں نصیبوں کو جانو، نصیبوں کے کھیلوں کو جانو، لیکن نصیب بدلنا کیا اللہ کی قدرت نہیں؟ کیا اس نصیب کو تمہاری چاہت میں بدلنا اس کے اختیار میں نہیں؟ مقدر تو تلخیوں سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ تمہاری دعائیں کی شدت، دعائیں ضرور سنتا ہے اللہ، سچے دل سے نکلی ہوئی پرخلوص دعائیں۔ تہجد محبت کی ایک کہانی ہے جو سر عرش بیٹھ کر سنی جاتی ہے۔ کسی نے کہا محبت کیا ہے؟ جواب ملا، اللہ کو سوچ کے جو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اللہ کو سوچ کے جو ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، اللہ کو سوچ کر جب جنت یاد آ جاتی ہے، یہ ہے سچی محبت۔ سب کہتے ہیں کہ اللہ دکھ اسی کو دکھاتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو مجھے یہ دکھ منظور ہے، جیسا اللہ چاہتا ہے ویسا ہوگا، کیونکہ بے شک زندگی صرف ایک دھوکہ ہے، اصلیت تو موت کے بعد شروع ہوگی۔ جیسا اللہ چاہتا ہے بے شک ہونے دو، کیونکہ مجھے اللہ کے فیصلوں پر یقین ہے، پر مجھے جنت اچھی چاہیے، مجھے جنت اعلیٰ درجے کی چاہیے۔ اللہ اسی میں راضی ہو بس کہ میری عبادت اللہ کو پسند آ جائے۔ جیسا تو نے میرے لیے سوچا ہے اللہ،
اسی میں خوش رہوں گی میں۔ بس میرے حق میں جو بہتر نہیں مجھے وہ عطا نہ کرنا۔ میں وعدہ تو نہیں کر سکتی یا اللہ، لیکن میں کوشش کروں گی، میں کوشش کروں گی۔ تیرا بنایا یہ دل کبھی کبھی کمزور پڑ جاتا ہے یا اللہ، پر میں اسے مضبوط کروں گی۔ اپنے غموں میں مسکرانے کی، ہاں رونا تو آتا ہے، رو لوں گی، لیکن تجھے ناراض نہیں کروں گی، کیونکہ اللہ تیرا وعدہ ہے، تیرا وعدہ پکا ہے، ہر آیت سچی ہے، تجھ سے شکوہ نہیں کروں گی۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے بس یاد کیا جاتا ہے، اس سے محبت کی جاتی ہے، اس کے پیچھے کوئی وجہ نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کی محبت وہ محبت ہے جو پاک ہے اور جو سچی محبت ہے، اور جس کا وعدہ ہے ہم سے کہ ہم اس کو انشاءاللہ آخرت میں ضرور دیکھیں گے۔ اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ تم کتنا برداشت کر سکتے ہو، اور اللہ تمہیں اسی برداشت سے اسٹرانگ بناتا ہے۔ اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں ہے، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے نا، تو ناممکن ممکن میں بدل جاتا ہے، اور دعائیں مقدر پر بھاری پڑ جاتی ہیں۔ سب کہتے ہیں ٹرسٹ دی پروسیس، کیونکہ ہر چیز کا ایک پروسیس ہے۔ آپ کو خوشی تک پہنچانے کے لیے دکھ سے گزرنا پڑے گا۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہوتی ہے، صبر بھی وقت پر آتا ہے، خوشی بھی وقت پہ ملتی ہے، اس لیے صبر کرو، کیونکہ وقت سے پہلے تو پھول بھی نہیں کھلتے۔ وہ مقام جہاں نبیوں کی رسائی تھی، تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ وہاں تک کیسے پہنچے ہوں گے؟ صبر سے۔ صبر سے لوگ دکھ دیں تو یوسف علیہ السلام کو یاد کر لینا، جنہیں ان کے اپنوں نے دکھ دیا۔ کسی مصیبت میں پڑ جاؤ تو یونس کو یاد کرنا، کیسے وہ مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے تھے۔ اور کبھی اکیلے پڑ جاؤ تو یاد کرنا کہ اللہ نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے، اور وہ وعدہ نبھائے گا انشاءاللہ۔ اگر گناہ کا تصور انسان سے ہے تو توبہ کا دروازہ بھی انسان کے لیے ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے گناہ کیا، مگر اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ نے معاف کر دیا، کیونکہ ابا آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے وہی غلطی دہرائی نہیں۔ ہاں غلطی ہو جاتی ہے، مگر چاہے کتنی بھی گناہ کر لو، اللہ کی طرف ہمیشہ بھاگتے رہو، اس سے معافی مانگتے رہنا۔ یہ نہیں کہ جان بوجھ کر گناہ کرو اور معافی مانگو، اور پھر ویسے ہی کوشش کرو خود کو گناہ سے دور رکھنے کی، خود کو گناہ سے پاک رکھنے کی۔ اور یہی فرق کی لکیر ہے گناہ گار اور معافی کے درمیان۔ اور اللہ کو بڑے پسند آتے ہیں وہ ندامت کے آنسو، معافی کے انتظار میں بلند جھولی ہوتی ہے جن کی۔ دعائیں سنبھال سنبھال کے رکھتے ہیں دلوں کو، جب ہم سنبھال نہیں پاتے، جب ہم سنبھال نہیں پاتے تو خود اپنے دلوں کو ہم درد دیتے ہیں۔ کیسا درد ہے یہ درد، جس درد سے تم تکلیف تک پہنچتے ہو، پھر اس تکلیف سے تم اپنے صبر کی منزل اور معجزوں کی منزل پر پہنچ جاتے ہو۔ اللہ وہاں ہے جہاں توکل ہے، اللہ وہاں ہے جہاں صبر ہے، اللہ وہاں ہے جہاں توبہ ہے، اللہ وہاں ہے جہاں بھروسہ ہے، اور اللہ وہاں ہے جہاں امید ہے، اللہ وہاں ہے جہاں دعا ہے، اللہ وہاں ہے جہاں سجدہ ہے، اور اللہ نور ہے، اللہ نور ہے، اللہ ہر اس جگہ ہے جہاں اس کو یاد کرتے ہو۔ جہاں اللہ کو یاد کرتے ہو، اللہ ہر اس جگہ پر ہے۔ انسان کا کام صرف سوچنا ہے کہ ایسا کر لیں گے اور ویسا کر لیں گے، اور جب زندگی ہماری امیدوں کے مطابق نہیں چلتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن نصیب اور مقدر کا پتہ تو صرف اللہ کو ہی ہے نا۔ آگے کیا ہوگا، کیسے ہوگا، سب اللہ کو پتہ ہے، ہمارے تو صرف اندازے ہوتے ہیں۔
زندگی کو لے کر پتہ تو کسی کو بھی کچھ نہیں ہوتا، صرف ہمیں اللہ پہ توکل ہوتا ہے۔ کیوں یہ سوچ سوچ کر فکر مند ہو کہ اگر ایسا نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ جہاں چیزیں انسان کی بس سے باہر ہونے لگیں وہیں پر دعاؤں کا بس چلنے لگتا ہے۔ تمہاری مانگی گئی ڈھیر ساری دعائیں اللہ کے پاس جا کر تمہارے خوبصورت نصیب کی سفارش کرتی ہیں، کیونکہ دعا ہی تو ہے مقدر کو خوبصورت بنا سکتی ہیں۔ سب کی زندگی میں دو فیز آتے ہیں، پہلا جب ہم لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، اپنے احساسات میں بھی اور بدلے میں بھی، اور اس کے بدلے میں لوگ بس دکھ ہی دے سکتے ہیں۔ جب ہم اپنا آپ ان سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو سمجھنے کی بجائے صرف تکلیف دیتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں اور چگلیاں کرتے ہیں۔ تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ ہم یہ کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف تمہارے دماغ کی سوچی ہوئی باتیں ہیں، ایسا سوچو گی تو ایسا ہی ہوگا۔ یہ جواب صرف ملتا ہے۔ رونے سے کیا ہوتا ہے؟ تکلیف کچھ نہیں ہوتی، بس ڈرامے ہیں تمہارے۔ اور دوسرا فیز جب تم اللہ کو اپنا بنا لیتے ہو، اللہ سے کہتے ہو اللہ ہماری زندگی بن جاتا ہے، سب باتیں، خوشی، غم، رونا، ہر چیز اللہ کو بتاتے ہو، تب ہماری باتیں لوگوں سے اللہ تک پہنچ جاتی ہیں، کیونکہ وہی تو ہے ایک جو سنتا ہے خاموشی سے۔ اللہ ہے نا، کہنے دو جو سب کہتے ہیں، اللہ کو پتا ہے نا سب، خیر ہے اللہ جانتا ہے، اللہ آپ کو پتا ہے لوگ کیا کہتے ہیں، اللہ آپ کو پتا ہے آج میں اداس ہوں یا اللہ آج میں بہت خوش ہوں۔ یہ سب باتیں ہم صرف اللہ سے کہہ سکتے ہیں۔ اب آج کا ایسا زمانہ ہے ہم لوگوں سے اپنی باتیں شیئر بھی نہیں کر سکتے۔ بڑی طاقت رکھی ہوتی ہے اللہ نے ٹوٹے ہوئے دلوں میں، اور جب ان دلوں کا ایمان بھی اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے نا کہ ان کے دل ریزہ ریزہ ہو کر بھی، بکھر کر بھی اللہ سے مانگتے ہیں، تو پھر کائنات کی کوئی بھی قوت ان کی دعاؤں کو نہیں ہرا سکتی۔ پھر ان کی زبان جو کہتی ہے اللہ اسے ممکن کر کے رہتا ہے۔ تمہاری دعائیں ابھی تم تک پہنچنے کا راستہ بنا رہی ہیں، بس تم صبر کرنا۔ اگر تم اس آزمائش پر پورے اتر گئے نا تو تمہارے لیے معجزے ہوں گے، اور اس پر پورا اترنے کے لیے ضروری ہے کہ زبان سے وہ نہ کہا جائے جو اللہ کو ناراض کر دے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ تم رو نہیں سکتے، رو جتنا دل چاہے رو، جب تک چاہے سجدوں میں گر گرا کر رو، آنکھوں سے جو چاہے کہو، لیکن زبان وہی کہنا، زبان سے جو اللہ کو پسند ہے، کہ جو اللہ کی رضا، اور اگر تم نے یہ کر لیا تو کن تمہارا سب سے پہلا راستہ ہوگا، صرف اللہ کی کن صدائیں گونجیں گی۔ کبھی کبھار ہم اس سوال میں پھنس جاتے ہیں کہ ہم بدلنا چاہ رہے ہیں لیکن اللہ دل نہیں بدل رہا، اور پھر ہم سوچنے لگتے ہیں کہ شاید اللہ بھی یہی چاہتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ ہم خود کو تکلیف میں رکھیں، اس لیے اللہ ان چیزوں کی حقیقت ہم پہ کھول دیتا ہے جنہوں نے ہمیں کب سے تکلیف میں رکھا ہوتا ہے، تاکہ ہم جان جائیں کہ وہ ہمارے لیے بری ہیں، اور سمجھ جائیں کہ راحت ان سے دور ہو جانے میں ہے۔ لیکن ہمیں ان چیزوں سے تب اتنی محبت ہوتی ہے کہ ہم انہیں اپنے پاس رکھنے کے لیے خود کو دکھ میں رکھتے ہیں، اور انہیں پاس رکھنے کی اس کوشش میں ہم خود بھی کھو دیتے ہیں اور اللہ کو بھی کھو دیتے ہیں۔ اس لیے وہ چیزیں ہمیں آخر میں توڑ دیتی ہیں، کیونکہ انہیں پانے کے لیے ہم اللہ کے فیصلوں کے خلاف ہوتے ہیں۔ اللہ بڑے موقع دیتا ہے خود کو بدلنے کے لیے، لیکن ہم خود ہی بڑا ظلم کرتے رہتے ہیں، اور تب تک کرتے رہتے ہیں جب تک ہمارے پاس صرف اللہ کا راستہ باقی نہیں رہ جاتا، پھر ہمیں اللہ کی بات ماننی ہی پڑتی ہے۔ یہی اگر ہم پہلے کر لیں تو نہ اتنی تکلیف سے گزریں اور نہ اللہ کو ناراض کریں۔ بس ایک چھوٹی سی دعا کی ضرورت ہوتی ہے، بس ایک
چھوٹی سی دعا کی ضرورت ہوتی ہے تمہاری ناممکن ترین چاہتوں کو ممکن بنانے کے لیے۔ بس ایک چھوٹی سی چونٹی جتنی یقین کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کی نہیں۔ بس ایک دل سے کیے ہوئے مختصر سجدے کی دیر ہوتی ہے کہ معجزوں کے سارے انتظار ختم ہو جاتے ہیں، کہ معجزوں کے پھر سارے انتظار ختم ہو جاتے ہیں۔ توبہ ان دعاؤں کا راستہ کھول دیتی ہے، توبہ ان دعاؤں کا راستہ کھول دیتی ہے جن کا راستہ ہمارے گناہ روکے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک دن تم اپنی دعاؤں کو جیو گے اور پھر تم کہو گے کہ کتنا مشکل سمجھتا تھا میں اسے پانا جس کو آج میں نے پا لیا ہے۔ پھر تم یہ سوچ کر شکر کرو گے کہ تم نے اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑا۔ اگر چھوڑ دیتے تو کیا انجام ہوتا تمہارا؟ اگر چھوڑ دیتے تو کیا دیکھ پاتے یہ معجزہ؟ اور پتہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 سال تک صبر کیا، حضرت ایوب علیہ السلام نے 18 سال تک صبر کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے 14 سال تک صبر کیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے 13 سال تک صبر کیا، حضرت نوح علیہ السلام نے 900 سال تک صبر کیا۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی صبر کیا، اور تم بس ذرا سے صبر سے تھک گئے ہو۔ انہوں نے صدیوں تک صبر کیا، اور دیکھو آج بھی ان کی کہانیاں زندہ ہیں، ان کے لیے ہوئے کرشمے آج بھی زندہ ہیں۔ تو کیا اتنے صبر کی کہانیاں بھی تمہیں اللہ کے کن پر یقین نہیں دلا سکیں؟ کیا تم اب تک یہ نہیں جان سکے کہ طویل صبر کے بعد ہونے والے معجزے بھی فصلیں یاد رکھتی ہیں؟ اللہ سے محبت کرنے والے کبھی بھی بد دعا نہیں دیتے، اللہ سے محبت کرنے والے کبھی بھی بد دعا نہیں دیتے، لیکن ہاں جب کوئی ان کا دل دکھاتا ہے تو وہ دل ہلکا کرنے کے لیے اللہ سے بات ضرور کرتے ہیں، اللہ سے بات ضرور کرتے ہیں۔ اور اللہ تو جانتا ہے کہ کس نے دل دکھایا ہے، کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ کبھی کبھی اللہ تم سے تمہاری سب سے پیاری قیمتی چیز چھین لیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس چیز کا دور ہو جانا تمہیں اللہ کے بہت قریب کر دے گا، اور ایسا اللہ انہی کے ساتھ کرتا ہے جو اسے پیارے ہوتے ہیں، جنہیں وہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ صرف دعاؤں سے معجزے نہیں ہوتے، معجزوں کے لیے سر کو بھی جھکانا پڑتا ہے۔ جب دن میں 5 دفعہ اللہ کو منانے جاؤ گے تو نصیب کیسے تم سے روٹھا رہ سکتا ہے؟ نماز یقین کو مکمل کر دیتی ہے، اور مکمل یقین رکھنے والوں کے لیے ہی تو اللہ کون فرماتا ہے۔ دل سے جو مانگی جائے وہ دعا اللہ کے ہاں تہجد کی دعا سے بھی بڑا مقام رکھتی ہے۔ تم نے تو اپنی طاقت سے بڑھ کر یقین رکھا ہے، تم نے تو اپنی طاقت سے بڑھ کر یقین رکھا ہے۔ تمہیں اللہ ہرگز مایوس واپس نہیں لوٹائے گا واپس۔ اللہ تمہیں ہر چیز پر اللہ قادر ہے۔ یہ دنیا جو تمہیں ناممکن سے ڈراتی ہے، تمہارا اللہ اکیلا ہی اس پوری دنیا پر بھاری ہے۔ تہجد کی دعائیں اللہ کا پیار لے کر ہی واپس لوٹتی ہیں۔ قبولیت کے لیے نشانی ڈھونڈ رہے ہو، اس سے واضح نشانی اور کیا ہوگی کہ اللہ اب تک تمہارا دل دعاؤں میں لگائے ہوئے ہے۔ دعاؤں کی سب سے بڑی آزمائش تو وہی لوگ ہوتے ہیں جو دعاؤں پر یقین رکھتے ہیں۔ جو شخص تم سے محبت کرتا ہوگا وہ تمہیں کبھی بھی اللہ کو راضی کرنے سے نہیں روکے گا، پھر بھلے ہی تم اسے ہی ناراض کیوں نہ کرنا پڑ جائے۔ آنسو دعائیں ہی تو ہیں، اور ایسی دعائیں اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ اللہ تمہارا نصیب اپنی مرضی سے لکھ چکا ہے، اور جو دعا تم ابھی مانگ رہے ہو وہ بھی اسی نصیب کا حصہ ہے۔
اللہ سے کی گئی ایک بے آواز التجا بھی مقدر بدل دیتی ہے۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، کہ وہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جب کبھی تمہارا صبر تھکنے لگے تو یہ آیت یاد کر لینا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ درد میں سکون کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تم صبر اس لیے کرتے ہو کہ اللہ نے کہا ہے، جب تم صبر اس لیے کرتے ہو کہ یہی اللہ کی رضا ہے، جب تم یہ جان لیتے ہو کہ اگر صبر کریں گے تو اللہ میری طرف مسکرا کر دیکھے گا، تب وہ درد بھی سکون دینے لگتا ہے، بالکل اس آیت کے الفاظ کی طرح۔ اگر صبر کرنا مشکل ہوتا تو اللہ کبھی یہ نہ کہتا کہ صبر کرو۔ وہ جانتا ہے اپنے پیاروں کو، اور اس کے پیارے جہاں صبر مشکل ہو جائے وہیں پہ صبر کرتے ہیں، اللہ اسی چیز سے خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بندہ کب اسے پکارے گا، کب اس کی طرف دوڑ کر جائے گا، کب بے چین ہو کر یا اللہ بلائے گا۔ وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے تمہارا۔ کبھی سنی ہے ایسی محبت جو فجر سے ذرا پہلے ساتویں آسمان پر نور کی مانند ہوتی ہے، یعنی تہجد کے وقت جب اللہ پہلے عرش پر ہوتا ہے، خود پکارتی ہوئی دعائیں قبول کرنے کے لیے تمہاری بلاتی ہوئی، اور تب جو اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، ان کے لیے وہ اللہ سے میرے پیارے، وہ دوست، مددگار، سننے والا، ہمدرد، غم دور کرنے والا اللہ پاک۔ ایک ہی تو زندگی ہے، اسے بھی اداس رہ کر گزار دیا تو کیا فائدہ؟ اداس ہو جانا، رو لینا، پریشان ہو جانا، یہی تو زندگی ہے۔ تم اتنی جلدی ہار گئے؟ اللہ نے تمہیں یہاں آزمائش کے لیے ہی تو بھیجا ہے، اللہ نے تمہیں یہاں ٹیسٹ کے لیے ہی تو بھیجا ہے۔ یہ سب نارمل ہے۔ صحیح ہے کہ بعض اوقات حالات ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے، آنسو روکنا ہمارے بس میں نہیں ہوتا، دل گھبرا جانا ہمارے بس میں نہیں ہوتا، لیکن ایسی سچویشنز کو اللہ کی رضا اور زندگی سمجھ کر بھول جانا، اگنور کر دینا، یہ ہمارے بس میں ضرور ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دکھ کو چھوڑ ہی نہیں پاتے، اور زندگی جو خوشی دیتی ہے اس کو بھی کھو دیتے ہیں۔ خوشی اور غم زندگی کا ہی تو حصہ ہے، اور یہ ساتھ ساتھ ہمیشہ چلے گا۔ سکون تو انسان کو بس قبر میں ہی ملے گا۔ کہاں سنا ہے کہ کون اپنی زندگی میں بہت خوش ہے؟ کوئی یا تو مال سے پریشان ہے یا کوئی بیماری سے پریشان ہے، کیونکہ یہ زندگی تو صرف آزمائش ہے۔ اللہ کو صرف تمہارا صبر دیکھنا ہے کہ تم اس کے ٹیسٹ میں پاس ہوگے یا نہیں، اور پھر تمہیں اسی صبر کا صلہ تمہیں آخرت میں ملے گا، لیکن ملے گا ضرور، یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے۔ ان غموں کو دل میں بسا لینے سے زندگی نہیں گزاری جاتی۔ اللہ ہے نا، وہ سب جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، تو پھر کس چیز کی وجہ سے تم اپنی خوبصورت زندگی قربان کر رہے ہو؟ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے یا نہیں، تو اپنے دل میں اللہ کے لیے محبت محسوس کرو، آنکھیں بند کرو، دل پر ہاتھ رکھو اور سوچو کہ تمہیں خوشی محسوس ہوتی ہے یا غم۔ اگر تمہیں غم محسوس ہو تو سوچنا کہ تم نے سجدے دل سے نہیں کیے، اور اگر خوشی محسوس ہو تو سوچنا کہ اللہ تمہاری دعائیں قبول کر رہا ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے، اور وہ تمہارے ہر دعا پر کن کہہ رہا ہے۔ جتنا تم اللہ کے قریب رہو گے اتنا اللہ تمہارے قریب رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری محبت کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہم اسے یاد کرنا چھوڑ بھی دیں تو اس سے محبت کرنے والے کم نہیں ہوں گے۔ آسمانوں کے 70,000 فرشتے جو ہر لمحے کعبے کا طواف کرتے رہتے ہیں، اور ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی باری قیامت تک پھر نہیں آئے گی۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز جس ذات کی تعریف میں مگن رہتی ہے، وہ ذات جو النور ہے، اس محبت کا نام ہی اللہ ہے۔
اسے کسی کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، تمہارے صبر کا امتحان، دعاؤں کا امتحان، توکل کا امتحان، تمہارے انتظار کا امتحان، برداشت کا امتحان، اور یہ امتحان سہنا مشکل بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم تکلیف برداشت نہیں کر پاتے اور اپنی دعاؤں پر توکل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ درد سہنا مشکل ہو جاتا ہے، طویل انتظار دل کو تھکا دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا امتحان تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتا۔ غور کرو تو پتہ چلے گا کہ جب تم اس امتحان میں نہیں تھے تب تم اللہ سے اتنا قریب نہیں تھے جتنا اس درد نے تمہیں اللہ کے مزید قریب کر دیا ہے۔ تم دیکھو گے کہ کیسے خلوص بھر گیا ہے، بھروسہ آ گیا ہے۔ یہ امتحان تمہارے دل و دماغ پر پڑی درد کی دھند کو آہستہ آہستہ مٹا دے گا، اور شاید یہ راستہ ہو جو اللہ نے بنایا ہو، تمہیں اپنے طرف لے کر آنے کا راستہ۔ اللہ سے مانگا نہیں ملا تو پھر ضرور اللہ نے کچھ خاص تمہارے لیے چن لیا ہے، بہتر کو بہترین سے بدل دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فیصلہ بے مقصد نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں وہ ہمیں مانگنے سے پہلے عطا کر دیتا ہے، اور کچھ چیزیں شاید ہمارا نصیب ہی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اس کی مصلحت ہے۔ صرف وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ ہم اس سے شکوہ نہیں کر سکتے کہ ایسا کیوں کیا، ہمیں بس اس کی مصلحت پر بھروسہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ خیال گمان تک آنے سے پہلے، خیال گمان تک آنے سے پہلے اللہ سب جان لیتا ہے، اللہ سب جان لیتا ہے ہم سے پہلے، ہم سے پہلے۔ کس نے کہا کہ اللہ باتوں کا جواب نہیں دیتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہم سے دور ہے؟ کس نے کہا وہ دعائیں پوری نہیں کرتا؟ وہ پاک ذات، اس نے وعدہ کیا کہ وہ تمہیں دے گا، تو مانگ کر تو دیکھو۔ وہ آسمان کا نور ہے جو رات کے پچھلے پہر 7ویں آسمان تک آتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی ہے مانگنے والا جسے میں دوں، کوئی ہے مجھ سے محبت کرنے والا تاکہ میں اسے محبت کروں، کوئی ہے جس کی میں غم مٹا سکوں۔ اللہ کو پانے کا سفر آسان ہوتا تو یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی نہ جاتی، ایمان کمزور پڑ جاتا۔ کوئی بات نہیں، قدم لڑکھڑا جاتے، کوئی بات نہیں، دل گھبرا جاتا، کوئی بات نہیں، رونا بھی آتا مگر کوئی بات نہیں۔ مگر اس سب کے بعد بھی تمہارا بھروسہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ چلتے چلتے تھک بھی گئے ہو تو قدم رکنے نہیں چاہیے، روتے بھی ہو تو شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اور یہی پہ اللہ کو اس کے پیارے بندے ملتے ہیں، وہ جو سفر کرتے رہتے ہیں، وہ جو گر کر بھی بھٹکتے نہیں، اور یہی یقین تمہیں اللہ کا بنا دیتی ہیں، کیونکہ اللہ کو تو بس تمہارا یقین دیکھنا ہے۔ وہ وقت، وہ لمحے جب ٹوٹ کر پھر سے کھڑا ہونا، وہ وقت جب موو آن کرنے کے لیے تہجد کے معجزوں کا سہارا لینا، وہ وقت جب روتے ہوئے بھی شکوے نہ کرنا کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اس وقت اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، بالکل اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تمہارے دل کے قریب۔ وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیسے تم صبر کر رہے ہو، صرف اسے راضی کرنے کے لیے تم مسکرا رہے ہو، اپنا درد بھلا کر تم اس کی رضا ڈھونڈ رہے ہوتے ہو۔ ابھی بھی تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت میں وہ دیر کرے گا۔ 70 ماؤں کی محبت بھی جس کی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تمہیں لگتا ہے کہ اس کی وہ محبت تمہارے بہتے آنسو برداشت کر سکتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسی خواہشات میں ہمارا دل لگا دیتا ہے جنہیں ملنا ہمارے نصیب میں نہیں لکھا ہوتا۔ کیوں؟ جب نصیب میں نہیں ہوتا تو دل کیوں ایسی خواہش میں لگاتا ہے؟
کیوں اس چیز کو ہم سے اتنے فاصلے پر رکھ دیتا ہے کہ جتنا اسے پانے کی دعائیں کرتے ہیں وہ اتنی ہی دور لگتی ہیں، اتنی ہی دور محسوس ہوتی ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس مقام تک لانا چاہتا ہے جہاں صرف اس کے محبوب بندے ہوتے ہیں، جن پر اللہ کا انعام ہے، اور وہ مقام جہاں تک سب کی رسائی نہیں، وہ مقام جہاں تمہارا صبر، تمہارا توکل، تمہارے آنسو، تمہارے سجدے اور تمہاری عبادتیں تمہیں اس کا پیارا بناتی ہیں۔ ہر کوئی تو اس کا پیارا نہیں ہوتا نا، اور تب اپنے لیے مانگتے مانگتے تم اس راستے کو چل پڑتے ہو جس کے آخر پہ وہ تمہارا منتظر ہے، وہ تمہارا منتظر ہے۔ اللہ جن سے پیار کرتا ہے انہی کو مشکلات کے راستے پہ ڈالتا ہے تاکہ بعد میں انہی آنسوؤں اور اسی تڑپتے دل کا سکون بن سکے۔ اکثر ہم بھول جاتے ہیں اللہ کو، اس سے باتیں کرنا بھول جاتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور گناہ کر بیٹھتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ اس کی محبت کے بنا انسان محض ایک وجود ہے، زندگی کے بغیر وجود جس میں اللہ کی محبت نہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں اس کی رحمت کی چادر کو، ہم بھول جاتے ہیں اللہ کو، مگر وہ نہیں بھولتا، وہ نہیں بھولتا۔ یہی تو سچی محبت ہے، کہیں بھی کسی بھی جگہ وہ ہمارا ہاتھ نہیں چھوڑتا، کسی بھی حال میں، ہر لمحے میں وہ نہیں بھولتا کہ یہ میرا پیارا بندہ، میں اس کی مدد کروں گا۔ اس کو تمہارے گناہوں سے بھی فرق نہیں پڑتا، تم چاہے 7ویں آسمان جتنے گناہ کر لو، وہ ہر آسمان کے گناہ تمہارے مٹاتے جائے گا، وہ تمہارے سمندر کے جھاگ کے برابر کے گناہ تک معاف کر دے گا۔ پر ایک محبت سے، دل بھری آواز سے اللہ کو پکار کر تو دیکھو، اللہ کا نام لے کر تو دیکھو، محبت سے ایک سجدہ کر کر تو دیکھو۔ اگر ایک بار تم اس کی جانب لوٹ جاؤ تو آسمان کی اونچائی جتنے گناہ بھی لے کر اس کے پاس جاؤ نا، تو بس وہ آنسوؤں کے ایک قطرے سے پگھل جاتا ہے اور تمہیں معاف کر دیتا ہے، سب بھلا دیتا ہے، مگر محبت کرنا نہیں چھوڑتا۔ ایسی محبت کرتا ہے وہ جیسی کوئی نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ کچھ پریشان کر رہا ہے، اداس ہو، فیصلہ نہیں کر پا رہے ہو، تو ایک بار اللہ سے بول کر تو دیکھو، آسمان کی طرف آنکھیں اٹھا کر تو دیکھو، اسے بتاؤ، اس کے ساتھ مشورہ کرو، اس سے دعا مانگو، پھر دل سے یہ خوف نکال دو کہ کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اس کی فکر تم کیوں کر رہے ہو؟ یہ تو فکر صرف اللہ کرتا ہے، جب اس نے بنایا ہے، دنیا میں بھیجا ہے، نصیب بنایا ہے، تو ہر چیز پر وہی قادر ہے۔ تمہارا کام صرف صبر کرنا ہے، جو بھی ہوگا صرف اللہ پر چھوڑ دو، انشاءاللہ بہترین ہوگا۔ اسے ہی توکل کہتے ہیں، اللہ پر پکا یقین۔ جب تم توکل اتنا مضبوط ہو جائے گا تمہارا، تبھی معجزے ہوا کرتے ہیں، بس تمہیں اپنے معجزے کا انتظار کرنا ہے توکل سے۔ کبھی کبھی دیری بھی ہمارے فائدے کے لیے کرتا ہے اللہ، لیکن ہم اتنے جلد باز ہو جاتے ہیں کہ اس کی مصلحت سمجھتے نہیں، بس شکوے کرتے رہتے ہیں، یہ سوچتے بھی نہیں کہ شاید ہماری آزمائش صبر ہی ہو، شاید اللہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہو کہ اگر وہ دینے میں دیر کر دے، اگر وہ حالات ہماری دعاؤں سے بدل دے، تو کیا ہم صبر کرتے ہیں یا مایوس ہو کے اللہ سے بدگمان ہو جاتے ہیں؟ ہم انسان پتہ نہیں کیوں اپنی ہر مرضی کے ہی اکارڈنگ چلنا چاہتے ہیں، اتنے جلد باز ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے فیصلوں میں چھپی بہتری کو سمجھتے ہی نہیں، اس کے پیچھے کے راز جانتے ہی نہیں، اور جب چیز ہو جاتی ہے تو شکر ادا کرنا بھی بھول جاتے ہیں۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے نا، ہوگا تو صرف ایک ہی وقت پہ جو اللہ نے ٹائم مقرر کر رکھا ہے۔ تمہارے صبر کا انتخاب حسین انعام دے کر کیا جائے گا، تو پھر صبر کرو، اس ادا کے ساتھ کہ اللہ کو تمہارے صبر اتنا پسند آ جائے نا کہ جتنا تم نے مانگا ہے نا اس سے دگنا تم کو ملے، اور وہ تمہاری ہر دعا پہ کن کہہ دے۔
اور جب وہ کن کہہ دیتا ہے تو ہر چیز ہو جاتی ہے، جو ناممکن ہے وہ بھی۔ ہر چیز صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ معجزے ہوں گے، تم اللہ کو خوش کر کے تو دیکھو۔ نصیب بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر دعا کا اختیار اس نے ہمیں دیا ہے، اور دعا ہی تو ہے جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ سنو آپ اگر جان لیں نا کہ کسی نے کس کس نماز میں کتنے کتنے آنسوؤں کے ساتھ آپ کو لے کر آپ کے لیے اللہ سے دعا مانگی ہے، آپ کو مانگا ہے، تو آپ اپنے لیے ایسی چیزیں ڈھونڈیں، ایسی چیزیں چاہیں جو آپ کے لیے بہتر ہیں، اور اگر آپ کے لیے وہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ بہتر ہے یا نہیں، تو اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کے حق میں بہتر ہو جائے۔ اپنی غرض سے، اپنی خالی ہاتھ رہ کر، دکھ کو بھول کر صرف صبر کریں۔ یہ زندگی ہمیں صبر کرنے کے لیے ملی ہے، اور آخر میں اس کا صلہ ہمیں جنت ملے گی انشاءاللہ۔ تو آپ خود کو دنیا کی ہر ایک چیز سے دور کر لیں، اتنا دور بھی نہ کریں کہ آپ کو جینے کا مطلب ہی ختم ہو جائے۔ ہر کسی کو نہیں ملتی اللہ کی محبتیں۔ تم مانگو مجھ سے، تمہارا مانگنا اچھا لگتا ہے مجھے، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیا میری قدرت پر یقین نہیں ہے تم کو؟ میں تو تمہارے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جب تم اپنی ماں کی نیت پر شک نہیں کر سکتے، اس پر کیسی بے یقینی جو تم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، تو مکمل یقین رکھو اللہ پر۔ تمہارے حق میں جو بہتر ہے اللہ ضرور اس پر کن فرمائے گا۔ Oh